السلام علیکم ناظرین، میرا نام کبیر ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے، ہم 2 بھائی، امی ابو اور میری بھابھی۔ میرے بھائی پولیس میں نوکری کرتے تھے اور پولیس نے میرے بھائی کو 2 سال کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا تھا۔ میرے بھائی کا نام شبیر ہے۔ شبیر بھائی میرے سے بڑے ہیں اور 26 سال کے ہیں۔ شبیر بھائی کی شادی کو 2 سال ہوئے ہیں۔ میری بھابھی کے پاس ابھی اولاد نہیں ہے اور میری بھابھی اولاد کو ترستی ہے۔ میں جب بھی اپنی بھابھی شمائلہ کو دیکھتا تو مجھے اس بات پر بہت ترس آتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری بھابھی شمائلہ کو کوستے رہتے تھے اور اس کو بہت اذیت دیتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ پر ہی غصہ آتا تھا۔ میں 22 سال کا خوبصورت خبرو نوجوان لڑکا تھا اور میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھی تھی، لیکن آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، کیونکہ میں ایک ایماندار لڑکا تھا اور مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنا ہی پسند تھا، کیونکہ میری بہن نہیں تھی اور مجھے لڑکیوں کی عزت کرنی آتی تھی۔ میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کی ذات کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ میں ایک مرد ہونے کے ناطے بس عورتوں کو پسند کرتا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ بس دوستی کرتا تھا، لیکن آج تک میں نے برا نہیں کیا تھا اور زنا کے قریب نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں اپنی بھابھی کو دیکھتا تو میرے اندر عجیب سی خواہش پیدا ہوتی کہ میری بھابھی کس طرح پیار کو ترستی ہے اور میرے بھائی شبیر باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ میری بھابھی میرے بھائی شبیر سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں جب بھی دونوں کو دیکھتا وہ آپس میں ایسی مذاق میں ہی لگے ہوتے اور ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے تھے، اس لیے مجھے اپنی بھابھی پر ترس آتا تھا۔ ایک تو ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور ایک میرے ماں باپ میری بھابھی کو کوستے رہتے تھے اور اس کو تانے دیتے تھے کہ ہم اپنے بیٹے شبیر کی دوسری شادی کرتے ہیں۔ تو میری بھابھی شمائلہ رونے لگتی اور کئی بار اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اولاد کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بھابھی کی گود ہری ہو جائے اور اس کے پاس ایک خوبصورت سا بچہ ہو، لیکن قدرت کا کرشمہ تھا کہ میری بھابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میں نے کئی بار بھابھی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھابھی کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس بچے کیوں نہیں ہوتے؟ میری بھابھی ہر بار یہ بات ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی، میں یہ بات اپنے شوہر کو ہی بتا سکتی ہوں کیونکہ میں اس کی عزت ہوں اور وہ میرے شوہر ہیں۔ لیکن میں بھابھی کا بہت خیال رکھنے لگے تھے اور اس کے بہت قریب ہو گیا تھا، کیونکہ امی ابو تو بھابھی کو ٹائم ہی نہیں دیتے تھے۔ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور اوپر والے پورشن میں بھابھی رہتی تھی۔ ہم تینوں ماں بیٹا نیچے والے پورشن میں تھے، تو بھابھی اوپر بور ہوتی رہتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی تو میں بھابھی کے پاس چلا جاتا اور اس کی دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا۔ میں بھابھی کے دل میں گھر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھابھی بھی خوبصورت لگتی تھی، لیکن میں بھابھی کے ساتھ کچھ غلط نہیں سوچ سکتا تھا اور نہ میری غلط سوچ تھی کہ میں بھابھی سے سکون لے لوں۔ لیکن ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں رات 10 بجے بیٹھا ہوا تھا اور میں بھابھی سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھابھی کیا مسئلہ ہے اور کیوں آپ کے پاس اولاد نہیں ہو رہی؟ تو بھابھی کہنے لگی، دیکھو کبیر، تمہارے بھائی میں کوئی مسئلہ ہے، میرے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ تمہارے بھائی شبیر کو کہہ چکی ہوں تم اپنا علاج کروا لو، لیکن میرے بھائی شبیر اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور میری بھابھی اس کی منتیں کرتی رہتی تھی۔ اب بھابھی نے مجھے یہ بتا دیا تھا تو مجھے بھی تمام ہو گیا تھا کہ میری بھابھی ٹھیک ہے، میری بھابھی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بھائی شبیر باہر سے کال کرتے، وہ مجھے کہتی کہ اپنی بھابھی شمائلہ کا خاص خیال رکھا کرو اور تم اوپر والے پورشن میں ہی شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ اوپر والے پورشن میں 2 کمرے تھے اور وہاں پر جگہ تھی کہ میں اپنا بیڈ لگا سکوں۔ میں بھی اوپر شفٹ ہو گیا تھا اور بھابھی کے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ ایک دن بھابھی کہنے لگی تھی کہ کبیر، میں تم سے یہ بات کرنی تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں، اس لیے میں تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میری فرمائش پوری کر دو گے تو میں ساری زندگی تمہاری تابعدار رہوں گی اور دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھوں گی۔
جب میں نے بھابھی کی یہ بات سنی تھی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ بھابھی کون سے گناہ کی بات کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا جی شمائلہ بھی، حکم کرو، میں آپ کے ہر حکم کی تعبیر کروں گا۔ شمائلہ کہنے لگی تم ایک دفعہ میرے ساتھ میں شور شبیر والا کام کر لو اور مجھے سکون دے دو، پھر اس کے بعد میرے پاس اولاد ہو جائے گی اور میں کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ یہ کام کرنے کی خواہش نہیں کروں گا۔ میں بھابھی کی بات سن کر سوچنے لگا تھا اور سوچ میں پڑ گیا کیونکہ آج تک میں نے کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور بھابھی شمائلہ میرے سامنے رونے لگی تھی اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے لگی تھی کہ کبیر دیور جی صرف ایک دفعہ میرے ساتھ وہ کام کر لو، پھر میں کبھی زندگی میں نہیں کہوں گی۔ میں بھی بہک گیا تھا اور بھابھی کی باتوں میں آ گیا تھا اور میں بھابھی کے ساتھ ہی وہ کام کرنے لگا۔ بھابھی کی خواہش کو اب بھابھی 3 ماہ بعد ہی امید سے ہو گئی تھی اور میرے بھائی بھی اس سے پہلے ایک چکر لگا گئے تھے کیونکہ میرے بھائی نے 1 ماہ بعد ہی آنا تھا، تو میرے بھائی دوبارہ باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ جب میری بھابھی نے میرے بھائی شبیر کو ایک خوشخبری دی تو ہمارے گھر میں خوشی آ گئی تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ میرے ماں باپ بھی خوش ہو گئے تھے۔ شمائلہ بھابھی نے بہت میرا دل سے شکریہ ادا کیا تھا، لیکن میرے سے جو گناہ ہو گیا تھا میں اس کی توبہ کرنے لگا تھا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا تھا کہ میرے سے زنا ہو گیا ہے اور اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔